وہ 28वें پارے میں ہے۔ چھوٹی سورہ نساء میں نے کیوں کہا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بڑی سورہ نساء اس کو کہا اور چھوٹی سورہ نساء سورہ طلاق کو کہا۔ دونوں میں مشترک احکامات عورتوں کے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ مظالم تھے، اور عورت کو کسی قسم کا کوئی درجہ نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک اتنی نفرت تھی مستورات کی، عورتوں کی، مؤنث کی، کہ پیدائش پہ کافروں کے چہرے غصے، غم، گھٹن کی وجہ سے کالے پڑ جاتے تھے اور لوگوں سے چھپ چھپ کے پھرتے تھے۔ یہ بات 14ویں پارے میں ہے۔ لوگوں سے چھپ چھپ کے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی اس کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری نہ دے دے، اور پھر یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ زمین کھود کر کے اپنی، یعنی 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا، وہ لے کر کے زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اور جو عورتیں بچ جاتی تھیں، بڑی عمر کی ہو جاتی تھی، تو ان کے بھی میراث میں تو کوئی حق ہی نہیں تھا۔ یعنی پیسہ، وہ کہتے تھے کہ پیسہ حق ہے مرد کا، جو لڑتا ہے، جو پہلوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ عورت تو کمزور ہے، پیسے میں اس کا کیا حق ہے؟ تو اسلام نے آ کر کے یہ سارے مظالم ختم کیے۔ سعد ابن ربی صحابی رسول ہے، عجیب عجیب ان کی داستانیں ہیں، اللہ کے نام پہ قربانی کی۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور جیسے دستور تھا چچاؤں نے، سعد ابن ربی کے بھائیوں نے مال سارا لے لیا۔ ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میری تو بچیاں ہیں اور مال سارا سعد کے بھائیوں نے لے لیا، یہ بچیاں بڑی ہوں گی، ان کی شادیاں میں کیسے کروں گی؟ تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے شوہر کا جو مال تھا وہ ان کے بھائیوں نے لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے۔ اس پر میراث کی آیتیں، بچیوں کے لیے، اگر بچی ہے اس کا بھی حق ہمارے رب نے بیان کیا، اگر وہ عورت بیوی ہے تو اس کا حق بھی ہمارے رب نے بیان کیا، اگر وہ عورت ماں ہے اس کا حق بھی ہمارے رب نے بیان کیا، اگر وہ عورت دادی اور نانی ہے اس کا حق بھی ہمارے رب نے بیان کیا، یہاں تک کہ اگر وہ عورت پھپھی اور خالہ ہے اس کا بھی حق بیان کیا۔ مختلف صورتوں میں پھپھیوں کو بھی حصہ ملتا ہے، یعنی بندے کا انتقال ہوا، اس کی پھپھی ہے تو بعض صورتوں میں پھپھی کو بھی حق ملتا ہے۔ بندے کا انتقال ہوا، اس کی خالہ ہے تو بعض صورتوں میں خالہ کو بھی حق ملتا ہے۔ بندے کا انتقال ہوا، اس کی دادی ہے، بعض صورتوں میں دادی کو بھی حق ملتا ہے۔ بندے کا انتقال ہوا، اس کی نانی ہے، بعض صورتوں میں نانی کو بھی حق ملتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ بیٹی سے لے کر کے اوپر تک اللہ جل جلالہ نے عورتوں کے بارے میں حقوق بیان کیے۔ اسی طرح مہر کا بیان عورت کو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بعض شرمناک طریقے، 5 قسم کے نکاح رائج تھے، شادی کے طریقے 5 طرح رائج تھے، جس میں سے ایک تو صحیح تھا، باقی سب غلط تھے۔ اسلام جب آیا تو اس نے عورتوں کے اس طرح جب حقوق پامال ہوئے کہ عورت نعوذ باللہ بالکل ایک بازاری سی چیز بن گئی، شریعت نے عورت کو حقوق دیے۔ اگر وہ بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹی کی پرورش کی، اس کو دین سکھایا، اس کو ادب سکھایا، اس کی شادی کرائی، تو میں اور یہ بندہ، یعنی باپ اور ماں، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی بیٹیوں کا خیال رکھنے والا وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی طرح خدا نہ کرے کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی بیوہ ہو جائے اور وہ باپ کے گھر آ جائے اور باپ اس کا خیال رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس باپ کو جو اپنی بیوہ بیوی کو، بیٹی کو، اپنی بیوہ بیٹی کو
خیال رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، اللہ پاک اس باپ کو جنت میں بھیجیں گے اس بیٹی کے خیال رکھنے کی وجہ سے۔ تو بیٹیوں کے حقوق آ گئے۔ اسی طرح یہی عورت اگر بیوی ہے تو اس کو کمانے کا یعنی وہ نہیں ہے کہ بھئی تم کماؤ، بلکہ جو شادی ہوئی ہے ایک تو مہر ہے، وہ اس عورت کا حق ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو جس طرح مقروض کے قرضے اس کے مال سے الگ ہوں گے، ایسے ہی اس کی بیوی کا مہر بھی اس پر قرضہ ہے، وہ اس کے مال سے الگ ہوگا، یعنی وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی بیوی سے پہلی رات میں اور اس طرح جو ہے نا گفتگو کر کے اپنی بیوی سے مہر معاف کرا لیتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث مبارک سن لیجئے، ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لامرئ، کسی آدمی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے بشرطے کہ بالکل دل کے سچی چاہت کے ساتھ وہ مال کو دے نہ دے۔ تھوڑا سا بیٹا آگے ہو جاؤ، یہ موبائل چھوڑ دو نا، آگے آ جاؤ، آگے آ جائیں، آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، تھوڑا سا اتنی قیمتی بات چل رہی، پھر نہیں ملے گی یہ، ہم تھوڑی پھر فارغ ہیں رمضان کے بعد آپ کو پھر بیانات کریں گے، تو یہ موقع ہے، بس تھوڑا سا ہے، آپ لوگ ٹیک لگا کے مزے لے کے سنیں گے تو پھر کیا فائدہ۔ کلاسوں میں بچے ایسے نہیں بیٹھتے، وہ اٹینشن بیٹھتے ہیں، جیسے سارے بوڑھے اٹینشن بیٹھے ہیں، جوان ٹیک لگا کے بیٹھے۔ تو ذرا تھوڑا سا ادب کریں، اللہ رسول کی باتیں چل رہی ہیں، میری اپنی باتیں تو ہیں نہیں، یا کوئی کسی اخباری خبریں میں سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول کی سچی خبریں، ادب کے ساتھ سنیں گے چیز ملے گی، اور اگر بے ادب ہو کے سنیں گے تو پھر بے ادبوں کو چیزیں نہیں ملتی، با ادب لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں۔ یہ جگہ خالی ہے، اس کو بھر دے ذرا، تھوڑا سا آگے ہو جائیں اور آگے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، ابھی دعا ہو جائے گی، پھر جائیں اپنے گھروں کو، یہ بھی جگہ خالی ہے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ، یہ ہاں توجہ کے ساتھ بیٹھے، وہ تھوڑی سی کی بات ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں کے مہروں کو معاف کرا دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کسی کو پیسے دینے کا، لیکن کوئی بڑا آدمی ساتھ آ گیا اور میں اس کے پریشر میں آ کے میں نے دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو میری بات سنو، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انداز گفتگو میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور میرا دل نہیں چاہتا دینے کو، لیکن ان کے انداز گفتگو کی وجہ سے میں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، تو سن لے وہ کہ اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے وہ کبھی کبھار آدمی اپنی بیوی پہ پریشر ڈال کر کے اس سے چیزیں معاف کرا دیتا ہے، تو یہ اس طرح کی معافی شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ قرآن پاک کی اسی سورہ نساء کی 3 آیت میں اللہ جل جلالہ نے اس طرح فرمایا ہے کہ دیکھو یہ مہر کیا ہے، یہ عورتوں کا حق ہے۔ ہاں یہ تو آدمی سامنے جانتا ہے کہ اگر وہ خوشی کے ساتھ مہر تمہیں دے دے یا معاف کر دے، اور وہ خوشی کا انداز بھی پتہ چلتا ہے، تو پھر تو تمہارے لیے وہ مہر حلال ہے۔ تو یہ حقوق ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، تو دوسرے پارے میں بھی کچھ اشارات آئے ہیں، یہاں پر بھی یہاں 3-4 آیتیں ہمارے رب نے یتیموں کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ یتیم اپنا بھانجا ہے، یتیم اپنا بھتیجا ہے، یعنی بھائی کا انتقال ہوا اس کا بیٹا ہے، یا بہن کا انتقال ہوا، بہنوئی کا انتقال ہوا تو میرا بھانجا ہے، یتیم ہے، تو اس کا مال ہمارے رب فرماتے ہیں بچپنے کی وجہ سے وہ اپنے مال کو ضائع کر دے گا، تم اس کے مال کو کاروبار میں لگاؤ اور اس کا خیال رکھو، پھر جب تم دیکھ لو کہ 25-30 سال اس کی عمر ہو گئی، پختہ عمر ہو گئی، اب تم اس کو تھوڑا تھوڑا مال دو تجربے کے لیے، مارکیٹ بھیجو اس کو، اگر وہ تم سمجھتے ہو کہ ہوشیار ہو گیا اب مال کو ضائع نہیں کرے گا، اڑائے گا نہیں، پھر اس کو اس کا مال دے دو، لیکن بغیر گواہوں کے مت دو، گواہ مقرر کر کے اس کا مال اس کے حوالے کر دو، اور تمہاری شکریہ کہ تم نے اپنے یتیم کا خیال رکھا اور اس کے مال کی تم نے کیا کی، حفاظت کی۔ اس طرح کی باتیں بھی
یہ صورت ہم سے بیان کرتی ہے کہ تم نے پھر بیویوں کے حقوق کے بارے میں کہ بیویاں کیا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا کون ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. اور میں تمہارا نبی ہو کر کے میں اپنی بیویوں کے ساتھ میرا سلوک اچھا سلوک ہے. میں تمہارا نبی ہو کر کے میرا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اسی وجہ سے ہمارے رب نے عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اس صورت کے اندر تفصیلات. یتیم کا مال کھانے کے لیے فرمایا کوئی شخص اگر یہ حرام مال کھاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں مال کھا رہا ہوں. حقیقت میں کل قیامت کے دن یہی مال دوزخ کا انگارہ بنے گا اور اس کے پیٹ میں یہ دوزخ کا انگارہ جائے گا. پھر ہمارے رب نے یعنی میراث کی جو تفصیلی آیت ہے سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے وہ. اس سے پہلے سگی ماں کے لیے وصیت ہوتی تھی رشتہ داروں کے لیے. بھئی میں مر رہا ہوں میری ماں کو میرے پیسوں میں سے اتنا دے دو. میں مر رہا ہوں میرے باپ کو اتنا دے دو. میں مر رہا ہوں میری بیوی کو اتنا دے دو. میں مر رہا ہوں میرے بیٹے کو اتنا دے دو. تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جاتی تھی. یہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے چوتھے رکوع کی آیت ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور یہ والی آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ایک بیان لمبا بیان ہے اس میں ایک ٹکڑا آپ کو سنا دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. بے شک بات ہے اللہ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا لہٰذا اب اپنے جن کا حق اللہ نے دیا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. مثلا بیٹے کو حصہ مل گیا اب تم کہتے ہو کہ میرے بیٹے کو حصے کے ساتھ میرے مال میں سے اتنا دے دو. اب یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کر سکتے. بیوی کو حصہ مل گیا اب تم کہتے ہو میری بیوی کو حصے کے ساتھ یہ بھی دے دو تو ایسی وصیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ہاں صحت کے زمانے میں جبکہ آپ صحت مند ہیں بیماری کے کوئی آثار نہیں ہیں نہ کوئی موت کے کوئی آثار ہیں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اگر اپنی طرف سے ایک بیٹا بہت خدمت گزار ہے اور بہت زیادہ آپ کے کاروبار میں بھی مددگار اور نیک بھی ہے اور بہت ساری خوبیاں ہیں آپ اس کو اگر الگ سے کوئی تحفہ دینا چاہیں تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. اسی طرح بیوی کے لیے کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میری ابھی تو میں صحت مند ہوں لیکن میں اگر مر گیا تو میرے جو بیوی کا حصہ ہوگا وہ تھوڑا ہوگا اور میری بیوی کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے تو صحت کے زمانے میں اس طرح اپنی بیوی کو الگ سے کوئی چیز اگر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. لیکن جب بیماری ہو یا بڑھاپا ہو یا اس طرح کی کوئی آثار ایسے ہو کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے تو پھر وارثوں کے لیے اس طرح کے اعلانات کرنے سے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے. تو وہ طویل آیت وہ گزشتہ کل ہمارے سبق میں گزری ہے جس میں ہمارے رب نے سب کے حصے بیان کیے ہیں. اسی طرح ہمارے رب نے اس صورت کے اندر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث مبارک سنائی تھی کچھ دن پہلے جہاں میں نے مسائل پہ تفصیلی گفتگو کی تھی اس میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا. یہ جو عورت ہے اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے اس کے ساتھ تو گزارا کرو. میں تمہارا نبی ہو کر کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی طرح ہمارے رب نے اس چوتھے پارے کے اندر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور جبرن عورت کو مال ملا اب نہیں میں تو اس کی شادی نہیں کراؤں گا تاکہ یہ مال اس کے ساتھ چلا نہ جائے. جبرن عورتوں کے اوپر قابض ہوتے تھے. ہمارے رب نے صراحت کے ساتھ کہا حلال نہیں ہے تمہارے لیے مسلمانوں جبرن کسی عورت کے تمہاری اپنی بہن ہے تمہاری بھانجی ہے تمہاری بھتیجی ہے اور تم اس کے سرپرست ہو تو اس کے وارث بننا اس کو شادی سے منع کرنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اسی طرح یہ والی بات بھی فرمائی کہ خدا نہ کرے
बंधन रिश्ते क्या टूट रहा है, और तुमने अपनी बीवी को माल भी दिया है। हमारे रब फरमाते हैं माल तुमने दे दिया, अब रिश्ता टूट रहा है। जो तुमने मोहब्बत के साथ उसको कोई चीज दी थी, अब तुम उससे वापस ले रहे हो। तो फरमाया उससे एक तो तुम जुदाई से उसको वहशत में डाल रहे हो, और एक जो तुमने कोई गिफ्ट दिया था, कोई तोहफा दिया था, कोई चीज दी थी, वो तुम उससे वापस ले रहे हो। चाहे तुमने ढेरों ढेर सोना दिया हो, फिर भी तुम उससे वापस मत लो। और फिर फरमाए कैसे तुम ले सकते हो, तुम एक दूसरे के साथ किसी जमाने में बगैर सतर के मिले थे, और एक दूसरे के साथ तुम्हारी किसी जमाने में बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन आज किसी वजह से जुदाई हो रही है, तुम उससे अपने दिए हुए माल को ले रहे हो। फरमाया इस तरह तुम्हें इजाजत नहीं है। ये सारी बातें हमारे रब ने औरतों के हुकूक में बयान की। इसी तरह एक बात और से सुनिएगा, अब हराम औरतों की फहरिस्त बयान कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला पानी देना, उसमें सबसे पहला, तुम्हारे बाप ने किसी औरत से शादी की, यानी तुम्हारी सौतेली माँ, जिस औरत के साथ तुम्हारे बाप ने शादी की है या तुम्हारे दादा ने की है, तो तुम्हारी सौतेली दादी हो गई। तुम्हारे नाना ने की है, तुम्हारी सौतेली नानी हो गई वो। तो ऐसी औरत तुम्हारे बाप के निकाह में आई और तुम्हारा बाप चला गया दुनिया से, तो उससे तुम्हारी माँ होने की निस्बत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। सुनना ये बात, एक औरत के साथ तुम्हारे बाप ने शादी की तो तुम्हारी सौतेली माँ बन गई। अब वो वालिद साहब दुनिया से चले गए, तो उससे माँ होने की निस्बत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जिस तरह एक औरत से आपने शादी की, उसकी माँ तुम्हारी सास बन गई, इसको कहते हैं हुर्मत मुसाहरत, ससुराली रिश्ता। ये औरत जो तुम्हारी सास बन गई, तुम्हारी बीवी इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जो एक दफा तुम्हारी बीवी की माँ है, वो कभी भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो सकती, चाहे तुम्हारी बीवी मौजूद हो या मौजूद ना हो। बात वाज़ेह हो रही है ना, हो रही है ना वाज़ेह। ये मैं इसलिए शिद्दत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि कुछ अरसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, और इधर उधर की बाज कुरान पाक के जो पक्की पक्की बातें हैं उसमें वो क्या करते हैं, उंगलियां मारते हैं, और उसको उसके जोर खत्म करने के लिए लोगों के दिल दिमाग में वसवसे डालते हैं। लिहाजा ये बात बिल्कुल 100% पक्की है, सौतेली माँ बाप मौजूद हो या मौजूद ना हो कभी भी हलाल नहीं हो सकती। और इसी तरह सौतेली दादी और नानी, दादा और नाना मौजूद हो या मौजूद ना हो, वो कभी भी हलाल नहीं हो सकती। वो दादी है तुम्हारी, चाहे सगी ना हो, सौतेली दादी हो, वो नानी है तुम्हारी, चाहे सगी ना हो, वो कभी भी तुम्हारे लिए हलाल किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। फिर आगे हमारे रब ने हराम औरतों की फहरिस्त सुनाई। फरमाए तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ का जिक्र आया तो फिर माँ की माँ भी आ गई, और माँ की दादी भी आ गई, माँ की नानी भी आ गई, और इसी तरह दादी भी आ गई। दादी का जिक्र नहीं है, लेकिन उसूल आ गए इसके अंदर। माँ तो तुम्हारी असल तुम पे हराम है, यानी तुम अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते, तुम अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, तुम अपनी बेटी से कभी भी शादी नहीं कर सकते, तुम अपनी बहनों से शादी नहीं कर सकते। फिर बहनों की 3 किस्में हैं, एक वो बहन है जिस जो माँ बाप शरीक हैं, और एक वो बहन है कि बाप तो एक है माँ अलग है, एक वो बहन है कि बाप अलग है माँ एक है। तीनों के अलग अलग नाम है। जो माँ बाप शरीक है अरबी में उसको ऐनी कहते हैं, जो बाप शरीक है अरबी में उसको अल्लाती कहते हैं, जो माँ शरीक है अरबी में उसको अखियाफी कहते हैं। ये तीनों किस्म की बहनें तुम्हारे लिए हराम है, शादी कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। इसी तरह फूफियाँ, फूफियों की भी 3 किस्में आ जाएंगी, फूफियों की भी 3 किस्में आ जाएंगी, आप खुद समझदार हैं। खालाएं, खालाओं की भी 3 किस्में आ जाएगी, ऐनी, अल्लाती और अखियाफी। इसी तरह तुम्हारी भांजियां और तुम्हारी भतीजियां, तुम्हारी भांजियां, तुम्हारी भतीजियां,
اسی طرح وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ کتنے عرصے میں؟ 2 سال کے اندر اندر. ہاں بڑے ہو گئے دودھ پیا نہیں، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس وقت حرمت ثابت ہوگی جب تم دودھ پیتے شیرخوار بچے تھے، اور وہ مدت کیا ہے؟ 2 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ. اگر اس مدت میں کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو تمہاری ماں بن گئی، اس کی جو بیٹیاں ہیں تمہاری بہنیں بن گئی، اس عورت کا جو شوہر ہے تمہارا باپ بن گیا، اس شوہر کا جو بھائی ہے تمہارا چچا بن گیا، اس عورت کی جو بہنیں ہیں وہ تمہاری خالائیں بن گئی. یعنی ایسا رشتہ اللہ جل جلالہ نے دودھ کی وجہ سے وہ کیا ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. اسی طرح میں نے سسرالی رشتے کی بات کی، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ. تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو، تمہارے پوتے کی بیوی، تمہارے جب بیٹے کی بیوی تمہاری محرم ہے تو پوتے کی بیوی بھی تمہاری محرم ہے، نواسے کی بیوی بھی تمہاری محرم ہے. اس کا ذکر نہیں ہے لیکن احادیث میں یہ سب باتیں ہمارے رب نے بیان فرمائی ہیں. اسی طرح 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. ایک عورت سے شادی کی، اس کی جب تک وہ عورت زندہ ہے اس کی بہنیں تمہاری جو سالیاں ہیں، بہن کی موجودگی کے اندر وہ حرام ہے تم پر. لیکن جب بہن چلی گئی پھر تمہارے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے. لیکن بہن کی موجودگی میں اس کی کسی بہن کو شادی میں اکٹھا کرنا، اس کو ہمارے رب نے حرام کیا ہے. اسی طرح 5ویں پارے کا پہلا لفظ محصنات، یہاں محصنات کے کافی ترجمے ہیں، یہاں محصنات کا ترجمہ ہے شادی شدہ عورتیں. ایک عورت شادی شدہ ہے اور اس سے شادی کرنا یہ حرام ہے کہ ایک عورت میں 2 شوہر جمع نہیں ہو سکتے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ ایک عورت میں 2 شوہر جمع نہیں ہو سکتے. شادی شدہ عورت یہاں تک جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک عورت کے شوہر مر گئے، 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں ہیں تو اس کے نکاح کا اثر باقی ہے. تو جو عورت عدت میں ہے اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے جب تک عدت ختم نہ ہو جائے. ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے، وہ طلاق کی عدت میں چل رہی ہے. طلاق کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی طلاق، ایک درمیانی طلاق، ایک بڑی طلاق. جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے تو طلاق کا نکاح کا اثر موجود ہے، لہٰذا وہ شادی نہیں کر سکتی. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ جب وہ عدت سے پاک ہو گئی پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے. یہ پورا گنوا کر کے ہمارے رب فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، لیکن اس کے اندر مہر، یہ میرا حق ہے. مہر دے کر کے تم نکاح کے اندر مہر کا ذکر کرنا نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن مہر یہ عورت کا حق ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی کتنا مہر رکھیں، تو اس میں دونوں طرف دیکھا جاتا ہے. اتنا کم مہر رکھنا، ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ بیٹھ جاتے ہیں کتنا مہر؟ 5,000 روپے مہر. 5,000 روپے مہر؟ اتنا مہر رکھو جس میں عورت کی عزت تو ہو، اور اتنا مہر رکھو جس کو شوہر دے سکتا ہو. اتنا رکھ لیا کہ وہ دے ہی نہیں سکتا، نسلیں ختم ہو جائیں گی اس کی. اور اتنا کم رکھا کہ عورت کی عزت ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا رکھو جس میں عورت کی عزت بھی ہو اور شوہر اس مہر کو دے سکتا ہو. یہ ہمارے رب کا فرمان ہے. اور یہ 5ویں پارے کے اس میں پھر آگے ہمارے رب فرماتے ہیں یہ میں نے تمہیں احکامات سنائے، یہ میں نے اس لیے سنائے تمہارا رب چاہتا ہے تمہیں دین سکھائے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. انسان تو ہے ہی کمزور، ہم تو تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ آسانیاں پیدا کریں گے. اس طرح کی باتیں ذکر کر کے ہمارے رب نے احکامات کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھ لو، یہ بات سن لو، گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹے گناہ، ایک بڑے گناہ. چھوٹے گناہ وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں
اور بڑے گناہ کے لیے سچے دل سے توبہ ضروری ہے، اور توبے میں 3 اجزاء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دل سے غمگین ہو، میں نے گناہ کیوں کیا۔ نمبر 2، گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اس بات کو بھی یہاں 5ویں پارے کے دوسرے صفحے میں ہمارے رب نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح کبھی دونوں میں پھوٹ پڑ جائے، عورت اور مرد میں، پنچایت کمیٹی بیٹھتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، بڑے بیٹھتے ہیں، ارشاد فرمائیں کہ اگر یہ دونوں جو بڑے ہیں، لڑکی والے اور لڑکے والے، اگر ان دونوں کا ارادہ میلاب کا ہے تو اللہ ان کے دل میں خیر ڈالیں گے، اور اگر ان کی نیتیں خراب ہیں تو پھر جو ہے وہ خیر نہیں ڈلے گا۔ پھر اللہ پاک لڑکے کے لیے الگ اچھا بندوبست کر لیں گے اور لڑکی کے لیے الگ اچھا ہمارا رب بندوبست کر لیں گے۔ پھر آگے ہمارے رب نے میری عبادت کرو، میرے ساتھ غیر کو شریک مت کرو۔ دیکھو ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دیکھنا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، دیکھنا دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے ڈبل حق ہو گئے۔ پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ دیکھنا اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا، دیکھنا مسافروں کا بھی خیال رکھنا۔ یہ اور اللہ جل جلالہ خیال رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو خیانت والا ہو اور کنجوس ہو اور متکبر ہو اور خائن ہو اور گناہ گار ہو، ایسوں کو اللہ جل جلالہ کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتے۔ اس طرح چلتے چلتے یہ والا رکوع ختم ہو گیا۔ پھر آگے ہمارے رب نے وہ آیت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے امت کو ملی، سفر میں ہے، اور اماں جان جو ہے وہ ایک جگہ ایسی جگہ رکے ہوئے ہیں جہاں پانی کا بندوبست نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ اماں جان اپنی ضرورت کے لیے گئی، صبح کا وقت تھا، اور ہار ان کا ٹوٹ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو بھیجا کہ بھئی ان کا ہار ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ اپنی بہن سے مانگ کے لائی تھی، اور سفر میں ہار کھو گیا۔ تو اب وہ بندے گئے تو وہ ہار بھی نہیں ملا، دیر بھی ہو گئی۔ خدا کی شان، اور لوگوں نے حضرت ابو بکر کو کہا دیکھو تمہاری لاڈلی بیٹی ہے اور حضور کی لاڈلی بیوی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھو پھنس گئے، اب فجر کا وقت ہے، پانی بھی نہیں ہے، ہمیں جانا تھا 3 بجے نکلنا تھا اور جا کر کے کہیں اور فجر پڑھنی تھی، یہاں پانی بھی نہیں، اور یہ سارا آپ کی بیٹی کا قصور ہے۔ حضرت ابو بکر باہر سے گرم گرم آئے اندر خیمے میں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میری گود میں رکھ کے سر رکھ کے سو رہے تھے، اور والد صاحب آئے اور بس جو انہوں نے کہنا تھا وہ تو میری طبیعت صاف کر دی انہوں نے، اور جو ہے وہ میں حضور گود میں ہیں، میں ہل نہیں سکتی، اور میرے والد مجھے مار رہے ہیں یہاں پر، اور ایسی مجھے تکلیف ہوئی لیکن میں ہلی نہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ تو خیر بہرحال باتیں بھی سننی پڑی اور مار بھی کھائی میں نے۔ حضور جاگ گئے، کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ حضرت ابو بکر نے کہا باہر سارے لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، اور کہا تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ یہاں پر یہ جو 5واں پارہ اس کا 4تھا صفحہ، 5واں صفحہ، اس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو مزے ہو گئے کہ بھئی پانی نہیں ہے، اور جو ہے وہ دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اجی نیت کر لو پاکی کی، اور مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لو، پھر ہاتھ مارو اس ہاتھ پہ پھیرو، اور اس ہاتھ کو اس پہ پھیر لو۔ جی غسل کی ضرورت تھی غسل بھی ہو گیا، اور وضو کی ضرورت تھی وضو بھی ہو گیا، اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں تیمم کو حصہ مل گیا۔ اور اللہ جل جلالہ نے اسید ابن حضیر کی زبان سے جملہ نکلے، سب بات بخاری شریف کی میں پیش کر رہا ہوں، کہنے لگے ابو بکر یہ پہلی برکت نہیں ہے تمہارے خاندان کی، اس سے پہلے بھی بہت ساری برکتیں اماں جان کی برکت سے ہمیں ملی ہے، آج تیمم کی آیت کی برکت ہمیں آپ کے بچی کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے دے دی۔ ہار پھر بھی نہیں ملا، لیکن جب اونٹ کو اٹھایا اس کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، اس کے یہ اللہ نے یہ ساری ترتیب بنا کر کے امت کو آسانی دینی تھی۔ تو یہ تیمم کا کیا ہے؟
قصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور اب سے یہاں سے لے کر کے یعنی تیمم کی آیت کے بعد سے لے کر کے کافی دور تک کیا احکامات ہیں۔ مدینہ منورے میں منافقین تھے، اور ان منافقین کی حرکتیں اللہ کے رسول کو تکلیف دینا۔ مثلا ایک قصہ آیا، ایک یہودی اور ایک منافق، ان دونوں کی معاملے میں کوئی انبن ہو گئی۔ وہ یہودی نے کہا کہ بھئی منافق تو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، چلو بھائی حضور کے پاس چلو۔ تو منافق کہنے لگا نہیں، کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب ابن اشرف کٹر یہودی، مسلمانوں کا دشمن۔ یہودی نے کہا نہیں، میں تو کعب ابن اشرف کے پاس نہیں جاؤں گا، تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، محمد الرسول اللہ کے پاس چلتے۔ جب چلے گئے تو حضور نے جب معاملہ سنا، یہودی حق پر تھا، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، تو اس کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا نہیں، چلتے ہیں عمر کے پاس۔ منافق کے دل میں یہ تھا کہ منافق کہ بھئی حضرت عمر غصے والے آدمی ہیں، وہ نہ آؤ دیں گے نہ تاؤ، اس یہودی کی پٹائی کریں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی، اور یہ والی بات بھی آ گئی کہ بھئی اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تو حضرت عمر نے کہا تم دونوں یہاں رہو، میں آ رہا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لی، آ کر کے منافق کی گردن کاٹ دی، اور کہا کہ جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانے گا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اب جناب منافق تو بڑے خاندان والا آدمی تھا، لوگوں نے بہت باتیں بنائی، اس پر یہ آیتیں کافی دور تک ہمارے رب نے سنائی کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، وہ کعب ابن اشرف کا نام لیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اور جب اس کے خلاف فیصلہ ہوا تو اب باتیں بناتے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ اور قسم کھا کے اللہ پاک ایک جملہ فرما رہے ہیں، اور ہماری تربیت، تیرے رب کی قسم، قیامت تک کے لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہر بات میں فیصلہ محمد الرسول اللہ کا قبول نہیں کریں گے، اور جب تک دل سے محمد الرسول اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مایہ ناز آیت یہ اس قصے میں ہمارے رب نے نازل فرمائی۔ اسی طرح اس صورت میں سلام کا حکم بھی ہے، 5ویں پارے کے بیچ میں، السلام علیکم۔ یہ وہ حکم ہے کہ جب ہمارے رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی ان کو چھینک آئی، تو جب چھینکے وہ، تو ہمارے رب نے کہا کہ آدم یہ نعمت ہے، تم کہو الحمدللہ، اور جاؤ وہ سامنے فرشتے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے ملو، تمہاری الیک سلیک کیا ہوتی ہے، تو جو الیک سلیک تمہاری ہو وہ قیامت تک تمہاری امت کا سلام ہے۔ جب گئے تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم، آدم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، تو یہ سلام اس وقت سے ہے۔ یہاں ہمارے رب فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تمہیں کوئی کہ السلام علیکم تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، نہیں تو کم سے کم وعلیکم السلام کہو۔ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ پھر اللہ پاک جتنے حروف بڑھیں گے اتنی نیکیاں بڑھیں گی۔ وعلیکم السلام 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ اس لیے ہمارے رب نے متکبر کے تکبر کے دور کرنے کے لیے یہ والی بات فرمائی ہے کہ جو شخص سلام میں پہل کرے گا، اللہ اس کے دل سے تکبر کی بیماری ختم کر دیں گے۔ تکبر کی بیماری کیا کر دیں گے؟ اور یہ حکم ملا بڑا چھوٹوں کو سلام کرے۔ اول تو چھوٹے بڑے کو سلام کریں گے، لیکن حضور نے چھوٹوں کو سلام کیا۔ یہ جو سوار والا ہے یہ پیدل والوں کو کیا کرے گا؟ سلام کرے گا۔ جو پیدل چل رہے ہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ سلام کرے گا۔ کوئی آ گیا تو السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہمارے نبی محفل میں آتے تھے 3 سلام کرتے تھے، ابتدا میں، بیچ میں اور انتہا میں۔ تو سلام ہم آپ فون کرتے ہیں تو ہم
ہیلو کے بجائے السلام علیکم، اور سامنے والا وہ وعلیکم السلام کہے. کیا کہیں گے جب ہم فون کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم گھر جاؤ تو السلام علیکم، درود شریف، سورہ اخلاص، اس گھر سے اللہ کبھی بھی برکت کو ختم نہیں کریں گے. اور جب تم گھر سے نکلو تو السلام علیکم کہہ کے نکلو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے تمہارے گھر میں اللہ بے برکتی نہیں لے کے آئیں گے. کیوں؟ تم نے کہا السلام علیکم. اور فرمایا السلام یہ اللہ کا نام ہے. کیا دوستو؟ سلام کیا ہے؟ تو یہ السلام گویا کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا اور میں نے سامنے والے کو بتایا کہ دیکھو السلام، میں تمہیں دعا دے رہا ہوں اور تم میری طرف سے پرامن رہنا. سلام کر کے میں تمہیں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ میرے ضرر سے تم کیا ہو گئے؟ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. تو برکت بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، محبت بھی ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کامل ایمان نہ ہو، اور تمہارا ایمان کامل تب ہوگا جب تمہاری آپس میں محبت ہوگی. میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتاؤں، حضور صحابہ کو فرما رہے میں چھوٹا سا نسخہ بتاؤں، جب تم اس پر عمل کر لو گے تو تمہاری محبت بڑھ جائے گی. جی بتا دیجئے. فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو. آپس میں، تو اس لیے ہم سب آج نیت کریں انشاءاللہ ہم سلام کو کیا کریں گے؟ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف. پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، السلام علیکم کو رواج دو. سلام علیکم نہیں کہنا. کیا نہیں کہنا؟ سلام علیکم نہیں. سام موت کو کہتے ہیں، سین الف میم. السلام علیکم یہ اللہ کی صفت. سلام علیکم بھی کہہ سکتے. سلام علیکم قرآن میں ہے اس کا ذکر. السلام علیکم، سلام علیکم. اچھا کوئی کافر آپ کو سلام کریں اور آپ کو پتہ ہے یہ تو کافر ہیں، تو آپ اس کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے وعلیکم. کیا کہیں گے؟ وعلیکم. اسی طرح ہم نے سلام کرنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سلام کیا. کیا کہا؟ سلام علی من اتبع الہدی. سلامتی اس پر ہو جو آسمانی ہدایت کی پیروی کرے. تو اے فرعون اگر تو آسمانی ہدایت کی پیروی کرتے تجھ پہ سلام ہو، نہیں کرتا تو تجھ پہ سلام نہ ہو. تو یہ چیزیں سلام کے متعلق تھی. اسی پہ ہم ابھی بھی اپنی بات ختم کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو آپ کی اور آپ کے حبیب کی باتیں بیان ہوئی، اے اللہ اس پر آپ نے اجر رکھا ہے، ہزاروں رکعات نفل کا اجر رکھا ہے. اللہ وہ ہزاروں رکعات نفل کا اجر ہم سب کو نصیب فرما. اللہ پاک ہمارے اعمال نامے کل قیامت کے دن نیکیوں سے بھر دیجئے. اللہ ہمیں ظالم نہ بنا، اللہ ہمیں مظلوم نہ بنا، اللہ ہمیں کسی کا حق کھانے والا نہ بنا. اللہ جو ہم پہ قرضے ہیں وہ سارے ادا کر دیجئے. اللہ پاک کسی کا یا اللہ جان کا حق، کسی کا مال کا حق، کسی کو ستانے کا حق، یا اللہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ ہو. اے اللہ وہ سارے حقوق آپ اپنے دربار سے ادا کر دیجئے. اللہ پاک ہمیں صحیح سالم ایمان کے ساتھ زندگی دے دیجئے اور ایمان والی ہی موت ہمیں عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.